بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ کا میزبان محمد عالمگیر قادری حاضر خدمت ہے. ناظرین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے. بس ایک آدھ دن ہی رہ گیا ہے، لیکن کورونا کی وبا 200 سے زیادہ ممالک میں پھیل چکی ہے. اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کب اس مرض سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا، لیکن چیریٹی کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے بہت ساری تنظیمات کام کر رہی ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. ایک ایسی تنظیمیں پاکستان کے اندر جو بہت ہی اس وقت پیش ہیں مزدور طبقے، دہاڑی دار طبقے کے لیے، مساکین، یتیم، بے سہارا، لاچاروں کے لیے مدد کر رہی ہیں. اس مشکل گھڑی میں پاکستان جیسے ملک میں جہاں غربت کی اس وقت بہت کمی ہے، لوگ مایوسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں. تو اس عالم میں بہت ساری تنظیمات کام کر رہی ہیں. دعوت اسلامی ہے، بہت احسن کام کر رہی ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ہے پاکستان کے طول و عرض میں، وہ بھی کام کر رہی ہے. اس کے حوالے سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو پاکستان اور پاکستان سے باہر بہت احسن کام کر رہی ہے. غریب غربا تک راشن پہنچا رہی ہے، دہاڑی دار طبقے تک ان کی مزدوری بھی پہنچا رہی ہے، ان کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں، راشن بھی پہنچا رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت ہی سماجی کارکن ہیں اور بہت ہی خوبصورت کام کرنے والی شخصیت ہیں. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ترجمان ہیں غلام علی خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ جی اللہ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ سنائیں کیسی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ پوری دنیا 200 سے زیادہ ممالک نے کورونا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس سے متاثر ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں 47 پاک نیوز آپ کا شکریہ ادا پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے قیام کے، اور اس کے بعد آپ کو شکریہ آپ کا اور پوری انتظامیہ کا جنہوں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا موقف رکھنے کے لیے ہمیں یہاں جو ٹائم دیا. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے بتایا، پہلے ذکر کیا کہ کرونا وائرس جو اتنا ایسی وبا ہے جو کہ انسان سے انسان میں منتقل ہو رہی ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کسی کو ہے کہ نہیں ہے. 25 دنوں کے بعد اندازہ ہوتا ہے کسی کو، اس کے اندر ٹیسٹ کے بعد پتہ لگتا ہے. ٹیسٹ بھی پاکستان میں ابھی اتنی تعداد نہیں ہو رہی، لیکن اب چونکہ لاک ڈاؤن پہلے ہوا پاکستان میں، لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ اس میں نرمی ہوئی، اب دوبارہ لاک ڈاؤن پہ جا رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے اس دوران جب سے کرونا وائرس کا آغاز ہوا، اس کے بعد لاک ڈاؤن کا جو حکمت عملی بنی حکومت کی، اس میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن سب سے پہلے میدان میں آئی. میدان عمل میں آ کے انہوں نے، اور میں ذاتی طور پر بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے علاقے میں جو سب سے پہلے ویلفیئر کا ہم نے کوئی کام شروع کیا اور بہت ساری فیملیز کو راشن فراہم کیا. تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھ کے سلیکٹ کیا جو کہ مزدور طبقہ تھا، جو مزدوری دیہڑدار لوگ تھے اور جن کی دکانیں بند تھی، جو دکانوں پہ ملازم ہیں، ان کو ہم نے ٹریس کر کے پورے علاقے سے پیرودائی خیابان میں ان کے گھر پہنچایا ہم نے. تو مطلب کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوئی اور باعزت طریقے سے ان کو دیا. اس کے بعد منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن راولپنڈی سٹی ڈسٹرکٹ میں انہوں نے کام کا آغاز کیا، جو ابھی بھی ان کے نوجوان وہ کنٹینیو ہے. گاڑیوں نے رکھی ہوئی ہیں، گاڑیوں میں سامان رکھتے اور پراپر جن کا ایڈریس ہوتا ہے ان کو گھر جا کے باعزت طریقے سے راشن پہنچا کے آتے ہیں. اور اتنا ہوتا ہے کہ 15-20 دن پھر دوبارہ اس سرکل میں. ابھی 3rd فیز ہمارا پنڈی میں چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ بات کروں پنڈی کے باہر جو مری ہے، ٹیکسلا ہے، واہ ہے، گجر خان ہے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کمپین ہے. مطلب ہر جگہ پہ بھرپور طریقے سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان سے باہر دیکھیں، اٹلی، فرانس، امریکہ، یورپ، مطلب یورپ میں تمام ممالک میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو لاک ڈاؤن سے متاثر افراد ہیں ان کو ان تک اپروچ کر کے ان کو راشن دے رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب ہمیں تربیت یہی دی ہے کہ انسانیت کی خدمت، انسانیت پہلے ہے، باقی چیزیں بعد میں. اس میں کوئی بلا رنگ و نسل کوئی تفریق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری طرف اگر ذکر کریں، جس طرح جب کرونا وائرس آیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ لیکچر شروع کیا. ابھی سیریل وائز ان کے لیکچر آ رہے ہیں. تو پہلے لیکچر انہوں نے حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا، متعلقہ اداروں سے، کہ سخت ترین کرفیو کا نفاذ کیا جائے 15 سے 20 دن یا مہینہ. اس سے یہ ہوگا سخت کرفیو ہوگا، لوگ باہر نہیں نکلیں گے، اس پہ قابو پا لیں گے. اب لیکن معذرت کے ساتھ حکومت کے ہم کو یہ مخالفت نہیں کر رہا، نہ کہ تنقید کر رہا، لیکن وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائے. وہ جو اس وقت آپ کا ورلڈ، آپ کی آرگنائزیشن اور آپ کے معاملات چل رہے ہیں، اوورآل دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے بہت سختی کے ساتھ. ہمارے پاکستان میں اس طرح لاک ڈاؤن نہیں ہے. جی میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب اعلان کرتے ہیں نا سختی کے ساتھ کہ کوئی نکلے گا اس کو جرمانہ ہوگا،
اگر حکومت اعلان کرتی سختی کا تو عوام بھی اس پہ عمل کرتی، انتظامیہ عمل کرواتی۔ آپ سمجھتے ہیں جب سے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کنسٹرکشن کمپنی کے حوالے سے اس کو اوپن کرنے کا، کنسٹرکشن فیلڈ کو اوپن کرنے کا، اس کے بعد لوگ اس طرح اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ نہیں، اصل میں وہی میں بات کر رہا تھا کہ وزیر اعظم سخت اعلان کر ہی نہیں سکے، مطلب وہ ڈیسیژن نہیں کر سکے۔ وہ کہتے رہے کہ ہم لوگوں کو راشن کیسے دیں گے۔ ایک طرف تو اچھی نیت تھی ان کی، پتہ نہیں لوگ بیچارے بھوکے نہ مر جائیں، لیکن راشن رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑوں کا رزق دیتا ہے، لیکن فیصلہ ڈیسیژن لینا چاہیے تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، اور مخیر حضرات آپ جیسے تنظیمات کے لوگ جو ہیں جو ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں ان کو پیش ہونا چاہیے؟ جی بالکل، حکومت کو فیصلہ تو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ 15 سے 20 دن سخت ترین کرفیو کا نفاذ کریں گے تو اس سے نجات جلدی ملے گی، لیکن حکومت کو فیصلہ نہیں کر سکتی۔ ابھی بھی آپ نے کل دیکھا ہو کراچی میں ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا کہ علماء نے نہایت ہی جلدی کا مظاہرہ کیا ہے، جو یہ انہوں نے جمعہ اور آگے نمازوں کے حوالے سے جو رمضان شریف میں کیا ہے، تو ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے، کیونکہ جب لوگ مسجد میں جائیں گے کسی کو منع نہیں کر سکیں گے، فاصلہ رکھنے کا بھی شاید وہاں عمل اس پہ نہ ہو سکے، اس لیے یہ بیماری اب بڑھ رہی ہے۔ ابھی پاکستان میں یہ اب تیزی سے اس کی تعداد روزانہ اس کی ریشو بڑھ رہے ہیں، ریشو بڑھ، کراچی میں بھی بڑھ رہی ہے، اور پنڈی پہ آپ دیکھتے ہیں ڈیلی کے حساب سے جو آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بچائے سب کو اس سے، لیکن یہ بڑھ رہی ہے۔ اس پہ قابو پانے کے لیے سخت ترین کرفیو یا لاک ڈاؤن کچھ دن ہمیں کرنا پڑے گا، جس پہ حکومت عمل درآمد کرے گی۔ اگر دیکھیں گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے بچوں کو سختی کرے گا تو بچے اس کام سے باز آ جائیں گے، بھی یہ کام نہیں کرنا۔ تو سربراہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے تو پھر عوام بھی وہ پھر ایزی فیل کر رہے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن الحمدللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پوری دنیا کے اندر امن کے سفیر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، امن کا پیغام، محبت کا پیغام، پیس کا، اتحاد و یگانگت کا انہوں نے دیا۔ یہ سوچ جو ہے ویلفیئر کے حوالے سے، یہ سوچ کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرنا، سماج کی خدمت کرنا، آپ کے اللہ رب العزت کے حقوق تو معاف ہو سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف ہو سکتے؟ بالکل ایسے اصل میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا طرح امتیاز ہی یہی ہے، ان کا منشور یہی کہ انسانیت کی خدمت۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بندوں میں پھرتے ہیں ہمارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہمیں خدا کے بندوں سے پیار کرنے کا جو درس دیا، تو تربیت دی ہے، اسی تربیت کا حصہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ورکر رضاکار بالکل کسی لالچ کے بغیر اس کام میں لگے ہوئے ہیں، جب تک یہ کرونا وائرس اس لاک ڈاؤن کا ہے وہ انشاءاللہ ہماری وہ خدمات جاری رہیں گی۔ کوئی آپ کو اسپیسیفک پتہ ہے کہ کتنی چیریٹی آپ تقسیم کر چکے ہیں لوگوں میں؟ کوئی اس طرح کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہو؟ ابھی اصل میں وہ ساری پوری ورلڈ میں جو ہو رہا ہے، پاکستان میں ابھی ایگزیکٹ فگر نہیں آئی، لیکن پنجاب میں صرف اگر میں کروں، پنجاب سے 10,000 سے زیادہ فیملیز کو ہم دے چکے ہیں راشن، اس کی مطلب فگر آ چکی ہے۔ ابھی سیکنڈ فیز چل رہا ہے، بلکہ کچھ علاقوں میں پنڈی میں تھرڈ فیز شروع کیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو مطلب ابھی فگر ایگزیکٹ نہیں، لیکن الحمدللہ کافی بڑی تعداد میں دے چکے ہیں، مزید بھی آگے۔ کیا پیغام ابھی رمضان پیکج بھی جو ہے نا وہ شروع ہو رہا ہے، ابھی رمضان پیکج کے نام سے انشاءاللہ ہمارے یہاں پنڈی میں مظہر القادری صاحب ہیں، ڈائریکٹر منہاج ویلفیئر، وہ لگے ہوئے ہیں، مطلب پوری MSM یوتھ کی ٹیم ان کے ساتھ ہے، وہ پوری پنڈی میں وہ ایسے افراد کو جو مستحق ہیں راشن۔ اچھا، سفید پوش لوگوں کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ مانگنے والے بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے دیکھا بھی ہے، کراچی میں دیکھ لیں، بہت سارے آپ ممالک میں بھی دیکھ لیں، اور اسپیشلی پاکستان کے طول عرض میں، کہ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، یہ مال سمیٹ رہے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہم نے ایسے کیا ہے، جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں کہ جب میں نے سٹارٹ کیا نا، میں نے ہماری یونین کونسل میں 6 وارڈ ہیں، ہر وارڈ میں جو سماجی قسم کے لوگ ہیں ان کو میں نے کہا کہ آپ نے 4 بندے اس گلی سے دینے، 4 سے دینے، وہ ہوں جو مستحق ہوں، جو لاک ڈاؤن سے متاثرہ ہیں ریئل، انہوں نے پھر وہ بندے بھیجے، ان کو ہم نے ابھی منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہے کہ ہر یونین کونسل میں ہمارے لوگ ہیں، تنظیمات ہیں، ان سے وہ ان کے کانٹیکٹ لے رہی ہے، اور ان کے کانٹیکٹ لے کے فون نمبر سارا شناختی کارڈ اس سے لے کے، اور ان کے رابطہ کر کے ان گھر جا کے ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ مطلب آپ کے جو جس طرح کہہ رہے تھے کہ جو کراچی میں ایک کیس آیا، انہوں نے 4 من، سینکڑوں کیس اس طرح انشاءاللہ ہمارے جو دے رہے اس طرح نہیں ہوگا پراپر، کیونکہ مقصد ہے کہ سفید پوش لوگوں تک وہ پیغام، بالکل سفید پوش لوگوں تک انشاءاللہ ہمارا وہ امداد پہنچ رہی، اور آئندہ بھی اسی پیٹرن سے انشاءاللہ پہنچ۔ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں حکومت کو یہ میسج دینا چاہوں گا، وہ اس کو سیریس لے، کورونا اس پہ کوئی ایسا پالیسی اپنائے جس سے لوگوں کو گھروں میں کچھ دن کے لیے 10-15 دن بالکل لاک ڈاؤن کیا جائے، سختی کی جائے، جیسے
دبئی میں بیٹا میرا ادھر ہوتا ہے آج کل آیا، وہاں پہ انہوں نے یہ بنایا کہ جو پیدل باہر نظر آئے گا اس کے 5,000 جرمانہ، جو گاڑی میں نظر آئے گا 10,000 جرمانہ، تو وہ کوئی نکلتا ہی نہیں ہے باہر. اگر کوئی کسی کو کام ہے وہ حکومت سے اجازت لے کے پرمیشن لے کے نکل رہا ہے. یہاں پہ ایسا سخت قانون ایسے وضع ہونا چاہیے کچھ دن کے لیے، تاکہ ابھی لوگ جو نا اوپر سے سختی نہیں ہے، نیچے ہم دیکھ رہے ہیں گلیوں میں لوگ بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں، دکانوں پہ باہر دکانیں بند ہیں، باہر تھوڑا پہ لوگ ساتھ جڑ کے بیٹھے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے. مطلب اتنی اویئرنیس کے باوجود بھی نا وہ لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے. جب تک اوپر سے سختی نہیں ہوگی میرا خیال اس پہ عمل درآمد، اگر سختی ہوگی تو اس سے جلدی نجات حاصل کر سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ غلام علی خان صاحب، آپ تشریف لائے. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور کورونا کے حوالے سے جو صدر پاکستان نے اور حکومت پاکستان نے جو نمازی حضرات کے لیے، مساجد کے لیے SOPs کا اہتمام کیا ہے، اس پر عمل کیجئے، من و عمل کیجئے، اس پر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیے. اپنے میزبان محمد عالمگیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.